شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحت، ایمان اور تقوی کی بہترین حالت میں رکھے. آمین ثم آمین. اور ہم سب کی طرف آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے. اللہ رب العزت ہم سب سے راضی ہو جائے. آمین. پارہ نمبر 13 کو آغاز کریں گے. سورہ یوسف ہے، رکوع نمبر 1 ہے اور آیت نمبر 53 ہے. اور میں اپنے نفس کی بارات نہیں کرتا، بلا شبہ نفس تو برائی پر اکسانے ہی والا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم فرمائے. یقیناً میرا رب بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے. یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ جو ہے اپنی تعریف نہیں کر رہے، کیونکہ اپنی تعریف کرنا، اپنے نفس کی برائی اور پاکیزگی بیان کرنا کسی اہل علم کا شیوا نہیں ہو سکتا. وہ بتانا چاہتے ہیں کہ نفس تو برائی پہ ہی اکساتا ہے، لیکن میرا رب ہے جو رحم کرنے والا ہے، بڑا بخشنے والا ہے. اگر ہم دیکھیں تو انسانی نفس جو ہیں وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں. ان کی 3 اقسام ہیں. پہلا ہے نفس امارہ. یہ وہ نفس ہے ہمارے اندر جو ہمیں برائی پر آمادہ کرتا ہے انسان کو. پھر آ جاتا ہے نفس لوامہ. وہ جو انسان کو، اگر کوئی انسان برائی کر بیٹھتا ہے تو بار بار ملامت کرتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تمہیں جھنجھوڑنا ہے. یہاں پہ وہی حدیث کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ برائی وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹک پیدا کر دے. تو جب انسان کے دل میں کھٹک آتی ہے نا، تو اٹس مین کہ وہ نفس لوامہ کی کنڈیشن میں ہے اور وہ نفس مطمئنہ کی طرف جانے کی کوشش کر سکتا ہے. 3rd نمبر پہ آتا ہے نفس مطمئنہ، جو برائی سے ہمیں بار بار باز رکھتا ہے، برائی سے دور رکھتا ہے. تو یہ جو نفس لوامہ ہے نا، یہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے کہ انسان سوچنا شروع کر دے کہ میرے اندر یہ غلطی ہے اور مجھے نفس مطمئنہ کی طرف جانا ہے. آیت نمبر 54 ہے. اور بادشاہ نے کہا کہ اس کو میرے پاس لاؤ کہ میں اسے اپنے کسی خاص کام پر مقرر کر دوں. پھر جب ان سے بات کی تو اس نے کہا بلا شبہ آج سے آپ ہمارے ہاں عزت مآب قابل اعتماد ہیں. یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے ملک کے خزانوں کا نگران بنا دیں، یقیناً میں نہایت حفاظت کرنے والا، خوب جاننے والا ہوں. اچھا، یہاں پہ یہ آتی ہے کہ عہدوں کی خواہش جو ہے نا وہ اسلام میں جائز نہیں ہے، لیکن جو بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے بولا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی اذن سے ہی بولا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت سے اب آگے جو تھا ان کے پیرنٹس اور ان کے جو بھائی تھے انہوں نے دوبارہ سے ان سے ملاقات کرنی تھی، اور وہ اسی طرح ممکن تھا کہ یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ اس عہدے پہ فائز ہوتے اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ملنا ہوتا. تو جو بھی پیغمبر ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتے، جو اللہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں وہی ان کی زبان سے نکلتا ہے. آیت نمبر 56 ہے. اور اسی طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کو اقتدار دیا، وہ جگہ بناتا تھا اس میں جہاں چاہتا تھا. ہم جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت پہنچاتے ہیں اور نیک لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے. اور آخرت کا اجر ان کے لیے بہت ہی بہتر ہے جو ایمان لائے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے ہیں. ہمیں یہاں سے پتہ چلا کہ ہمیشہ آخرت کے لیے کام کرنا ہے، آخرت کا اجر ہی بہتر ہے اور آخرت کے لیے ہی عمل کرنا ہے. رکوع نمبر 1 کا موضوع دیکھیں تو حضرت یوسف کے اقتدار سنبھالنے کے حوالے سے بات چیت ہے، اور مقصد زندگی دیکھیں تو احسان کی روش اختیار کرنی ہے. انشاءاللہ کامیاب لوگ ہیں وہ جو اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہیں، جو علم رکھتے ہیں، جو احسان کرنا جانتے ہیں، ایمان لانے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں اور برائیوں سے دور رہتے ہیں. اور ناکام لوگ کون ہیں؟ جو اپنے نفس کی جو ہے وہ تعریفیں بیان کرتے رہتے ہیں، اپنی پاکیزگی کی تعریفیں بیان کرتے رہتے ہیں، اور وہ ایمان نہیں لاتے، وہ تقوی اختیار نہیں کرتے، اور وہ آخرت کے لیے اعمال نہیں کرتے، وہ سب کچھ دنیا کو ہی سمجھتے ہیں. ہم نے انشاءاللہ کیا ارادہ کرنا ہے؟ موت تک اللہ تعالیٰ کے خوف کو اپنے ساتھ جوڑے رکھنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے،
اور پاکیزہ زندگی گزارنے کی کوششیں کرنی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر 2 کو دیکھتے ہیں، آیت نمبر 58 ہے، اور یوسف کے بھائی آئے، پھر اس کے پاس حاضر ہوئے تو اس نے انہیں پہچان لیا، حالانکہ وہ اس سے ناآشنا تھے۔ اور جب اس نے ان کا سامان تیار کر دیا تو کہا، اپنے باپ شریک بھائی کو بھی میرے پاس لانا۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو یقیناً میں پورا پیمانہ دیتا ہوں اور بہترین مہمان نوازی کرنے والا ہوں۔ سو اگر تم اسے میرے پاس نہ لاؤ گے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں اور نہ ہی تم میرے پاس آنا۔ انہوں نے کہا، ہم اس کے بارے میں اس کے باپ کو ضرور آمادہ کریں گے اور بلا شبہ ہم یہ کام کرنے ہی والے ہیں۔ یوسف نے اپنے غلاموں سے کہا کہ ان کی رقم ان کے سامان میں رکھ دو تاکہ جب وہ اپنے گھر پہنچیں تو اس کو پہچان جائیں تاکہ وہ واپس آئیں۔ چنانچہ جب وہ اپنے باپ کے پاس واپس گئے تو انہوں نے کہا، اے ہمارے ابا جان، ہم سے غلہ روک دیا گیا ہے، لہٰذا ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دے تاکہ ہم غلہ لا سکیں اور بلا شبہ ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 64 ہے، یعقوب علیہ السلام نے کہا، کیا میں اس کے بارے میں تمہارا ویسے ہی اعتبار کروں جیسا اعتبار میں نے اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تم پر کیا تھا؟ سو اللہ تعالیٰ ہی بہترین محافظ ہے، وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو انہوں نے پایا کہ انہیں ان کا مال بھی واپس کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا، اے ہمارے ابا جان، ہمیں اور کیا چاہیے، یہ ہمارا مال بھی ہمیں لوٹا دیا گیا ہے اور ہم اپنے اہل و عیال کے لیے غلہ لائیں گے اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ہم ایک اونٹ کا غلہ زیادہ لائیں گے اور یہ تو آسان پیمانہ ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، میں اس کو تمہارے ساتھ قطعاً نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم مجھے اللہ تعالیٰ کے نام کا پختہ عہد نہ دے دو کہ تم ضرور اس کو میرے پاس لاؤ گے۔ یہ اور بات ہے کہ تم سبھی گر جاؤ۔ پھر جب انہوں نے اس کو پختہ عہد دے دیا تو اس نے کہا، جو ہم سب کہہ رہے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ نگہبان ہے۔ اور یعقوب علیہ السلام نے کہا، اے میرے بیٹو، تم سب ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، اور میں اللہ تعالیٰ سے تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتا۔ حکم صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور بھروسہ کرنے والوں کو بھی اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہاں پہ یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کے درمیان جو ہے مکالمہ جاری ہے، کیونکہ حضرت یعقوب کو پہلے بھی تکلیف پہنچی اپنی اولاد کی یوسف کے معاملے میں، تو وہ ڈرے ہوئے تھے اور وہ اپنے دوسرے بیٹے کو نہیں بھیجنا چاہتے تھے، لیکن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر تھی اور اس میں کسی بھی انسان کی تدبیر سامنے نہیں آ سکتی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کا خیال یہ نہیں تھا کہ احتیاط بیکار چیز ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی قرآن پاک میں فرمایا ہے، سورہ البقرہ میں آیت نمبر 195 میں، کہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اسی طرح سورہ نساء میں فرمایا کہ اپنے سامان کی حفاظت کر لو، یعنی کہ احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو۔ اور یہ وہی والی بات ہے کہ اللہ پہ توکل تو ہے، لیکن اونٹ کو باندھ کر توکل کرنا ہے۔ اونٹ کھلا چھوڑ کر کیسے ہم توکل کریں؟ وہ اپنے بیٹوں کو نصیحت کیے بغیر اپنا چھوٹا بیٹا ان کے ساتھ روانہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا، یہ محض تدبیر ہے اور احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دو۔ تو اللہ تعالیٰ کی تدبیر تقدیر کو ٹال سکتی ہے، مگر تقدیر جو ہے وہ انسانی تدبیروں کو نہیں ٹال سکتی۔ تو اسی لیے حضرت ابن عباس نے بھی فرمایا کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو مختلف دروازوں سے جانے کی نصیحت بھی کی تھی کہ کہیں نظر نہ لگ جائے، کیونکہ نظر تو برحق ہے اور وہ ان کے بیٹے ایک مضبوط جماعت تھے۔ اور اسی لیے سورہ رعد میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی پیاری چیز دیکھو اور جہاں پہ بھی نظر لگ جانے کا خدشہ ہو تو ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ ضرور پڑھیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر لگ جانا برحق ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ تھا کہ ان کے بیٹے ایک مضبوط جماعت ہے، ایک جتھا ہے، اسی لیے انہوں نے کہا کہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہو کیونکہ نظر برحق ہے۔ اور ہمیں احادیث میں بھی بہت جگہ پہ ایسی روایات ملتی ہیں جہاں پہ نظر بد کی دعائیں ہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین کے لیے بھی ایسے ہی دعا کرتے تھے کہ کہیں ان کو نظر نہ لگ جائے، اور فرماتے تھے کہ تمہارے بزرگ دادا اسماعیل کے لیے بھی انہی کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے تھے۔
تو یہ ایک حدیث کی روح سے جسے بخاری میں روایت کیا گیا ہے 3371 نمبر پر، چھوٹی سی دعا ہے، ضرور اپنی دعاؤں کا حصہ بنائیں اور بچوں کو حفاظت کے لیے یہ دعا ضرور دم کیا کریں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یعنی کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی تمام جن و آسیب سے اور ہر بری نظر سے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ حدیث کی روح سے دعا ثابت ہے، اپنے صبح شام کے اذکار میں بھی اس کو ضرور شامل رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اور ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 68 ہے، اور جب وہ داخل ہوئے جہاں سے ان کے باپ نے ان کو ہدایت کی تھی، وہ اللہ تعالیٰ سے ان کے کچھ کام نہ آ سکتا تھا، مگر یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک خیال تھا جس کو اس نے پورا کیا، اور بلا شبہ وہ ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعقوب علیہ السلام پیغمبر تھے، ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن مضبوط تھا، اسی لیے انہوں نے اپنے بیٹوں کو جو بھی بات کی وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہی کی تھی۔ رکوع کے حوالے سے اگر دیکھیں تو موضوع ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی پہلی حاضری، پہلی ملاقات جو کہ مصر کے دربار میں ہوئی، اور مقصد زندگی میں بھی اگر ہم دیکھیں تو احسان کی روش ہی اختیار کرنی ہے۔ کامیاب لوگ ہیں وہ جو پیمانہ پورا بھر کر دیتے ہیں، یعنی کہ ناپ تول میں کمی نہیں کرتے، بہترین مہمان نوازی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، پختہ عہد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں اور صاحب علم ہوتے ہیں۔ اگر ہم ناکام لوگوں کی بات کریں تو وہ علم کے بغیر باتیں آگے پھیلاتے ہیں اور علم حاصل کرنے کو بھی جو ہے وہ سپیریئر نہیں سمجھتے، اس کو پیورٹی نہیں دیتے۔ تو ہم نے انشاءاللہ کیا کرنا ہے، ارادہ کرنا ہے کہ ہم نے ضرور علم حاصل کرنا ہے، اور جو علم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا یا جو ہم حاصل کریں گے اس کو آگے دوسروں تک بھی انشاءاللہ پہنچانا ہے۔ سورہ یوسف ہے اور پارہ نمبر ہم 13 کو پڑھ رہے ہیں، اور رکوع نمبر 3 ہے، آیت نمبر 69۔ اور جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس ہی جگہ دی، اس نے کہا بلا شبہ میں ہی تمہارا بھائی ہوں، چنانچہ ان باتوں کا غم نہ کرو جو وہ کرتے رہے ہیں۔ اور جب یوسف نے ان کا سامان تیار کرا دیا تو اپنا پیالہ اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دیا، پھر ایک پکارنے والے نے پکارا، اے قافلے والو، یقیناً تم لوگ ہی چور ہو۔ انہوں نے پلٹ کر پوچھا، تم کیا چیز گم پاتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم بادشاہ کا پیالہ گم پاتے ہیں، اور جو اسے لائے گا اس کے لیے ایک اونٹ غلہ ہے اور میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، بلا شبہ تم جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے کے لیے نہیں آئے اور ہم چور بھی نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا، اگر تم جھوٹے ہوئے تو اس کی سزا کیا ہے؟ انہوں نے کہا، اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں وہ پایا جائے گا وہی اس کا بدلہ ہے۔ ہم ظالموں کو ایسے ہی سزا دیتے ہیں۔ یعنی کہ یہ اس ملک کا قانون تھا کہ جو بھی شخص چوری کرتا تھا وہ شخص ہی اس چوری کے بدلے میں وہاں پہ رہ جائے گا۔ چنانچہ اس نے اپنے بھائی کے تھیلے سے پہلے ان کے تھیلوں سے شروع کیا، یعنی کہ تلاشی شروع ہوئی، سارے بھائیوں کو یعنی کہ لائن میں کھڑا کیا، پھر اپنے بھائی کے تھیلے سے اسے نکال لایا۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی، وہ بادشاہ کے قانون کی روح سے اپنے بھائی کو نہیں لے جا سکتا تھا سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ ہی ایسا چاہے۔ ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں، اور ہر صاحب علم سے اوپر ایک بہت زیادہ علم والا ہے۔ یہاں پہ علم والوں کی بلندی بتائی گئی ہے، اور یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب علم والوں سے بلند ہے۔ آیت نمبر 77 ہے، انہوں نے کہا، اگر اس نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ یعنی کہ یہاں سے وہ بھائی جو بڑے اچھے بنے ہوئے تھے، فوراً سے انہوں نے اپنا انداز بدلا اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہا کہ اس کا بھائی بھی ایسا تھا، یہ بھی ایسا ہے، تاکہ ہماری جان چھوٹ جائے۔ چنانچہ یوسف نے اس بات کو اپنے دل میں چھپائے رکھا اور اسے ان پر ظاہر نہیں کیا۔ اس نے کہا، تم برے درجے کے لوگ ہو، اور جو کچھ تم بیان کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے۔ انہوں نے کہا، اے عزیز، یقیناً اس کا باپ بہت بوڑھا ہے، چنانچہ اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیجئے، یقیناً ہم آپ کو احسان کرنے والا خیال کرتے ہیں۔
پہلے تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے فوراً سے ان کے بھائی پہ الزام لگا دیا، لیکن پھر وہ ڈر گئے کہ ہمارے والد نے ہم پہ اعتبار کیا تھا اور اب دوبارہ سے ہم ان کا اعتبار توڑیں گے تو وہ پوری زندگی ہم پہ کبھی بھی اعتماد نہیں کریں گے۔ تو ان لوگوں نے فوراً کہا کہ ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لو اور اس جو ہے نا بھائی کو واپس جانے دو۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ کی پناہ ہے کہ ہم نے جس کے پاس اپنا سامان پایا ہے اس کے ماں سوا کسی اور کو رکھیں، تب تو ہم یقیناً ظالم ہوں گے۔ اور حضرت یوسف نے بھی یہی فرمایا کہ جس نے گناہ کیا ہے میں تو اسی کو سزا دوں گا، میں دوسرے کو نہیں رکھوں گا۔ رکوع کے موضوع کو اگر دیکھیں تو موضوع بڑا خوبصورت ہے کہ بھائی کو روکنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کی تدبیر ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہی کروائی۔ اور اگر ہم مقصد زندگی کو دیکھیں تو احسان کی روش اختیار کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 3 کے حوالے سے کامیاب لوگ کون ہیں؟ جو احسان کرتے ہیں، اور ناکام لوگ کون ہیں؟ جو چوری کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں۔ اور ناکام لوگ وہ ہیں جو بے بنیاد دوسروں پہ الزام تراشی کرتے ہیں اور اپنے فائدے کے لیے کسی کو بھی کچھ بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ رکوع نمبر 3 کو پڑھتے ہوئے ہم نے کیا ارادہ کرنا ہے کہ لوگوں کی باتوں پہ غم نہیں کرنا، اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط کرنا ہے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا تھا کہ قید خانے میں رہ کر بھی ان کا تعلق اللہ رب العزت سے بہت مضبوط تھا۔ رکوع نمبر 4 اور آیت نمبر 80 ہے، چنانچہ جب وہ اس سے نا امید ہو گئے تو الگ ہو کر مشورے کرنے لگے۔ ان کے بڑے نے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ بلا شبہ تمہارے باپ نے تم سے اللہ تعالیٰ کا پختہ عہد لے رکھا ہے اور اس سے پہلے یوسف کے سلسلے میں بھی تم زیادتی کر چکے ہو، چنانچہ میں یہ زمین ہرگز نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ والد صاحب مجھے اجازت دے دیں یا اللہ تعالیٰ میرا کوئی فیصلہ فرمائے، وہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم لوگ اپنے والد کے پاس جاؤ، سو اس سے کہو اے ہمارے ابا جان، یقیناً آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے اور ہم نے تو صرف اس بات کی گواہی دی ہے جو ہمیں معلوم ہے، اور غیب کی حفاظت کرنے والے ہم تو نہیں ہیں۔ اور آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیں جس میں ہم تھے، اور اس قافلے سے پوچھ لیں جس میں ہم آئے تھے، اور بلا شبہ ہم سچے ہیں۔ اس نے کہا بلکہ تمہارے دل نے اس کام کو مزین بنا دیا ہے، یعنی کہ سجا کے تمہارے سامنے پیش کیا ہے، چنانچہ صبر ہی اچھا ہے، امید ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس لائے گا، بلا شبہ وہ بڑا جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اور اس نے ان سے منہ موڑا اور کہنے لگا ہائے افسوس یوسف پر، اور غم سے ان کی آنکھیں سفید پڑ گئیں، حالانکہ وہ غم دبائے جا رہا تھا۔ بیٹوں نے کہا اللہ کی قسم آپ تو یوسف ہی کو یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ غم میں گھل جائیں گے یا ہلاک ہو جائیں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا میں اپنی پریشانی اور غم کا شکوہ صرف اللہ تعالیٰ سے کرتا ہوں، اور میں اللہ ہی کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب ان بھائیوں نے کہا کہ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں تو نہیں جاؤں گا، کہ پہلے بھی ہم نے ایسے کیا، تم لوگ جاؤ اور ابا جان کو بتاؤ یہ بات، میں یہیں پہ رکوں گا۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام جو اتنے سالوں سے اپنے بیٹے کے غم میں روتے تھے، اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے تھے، جب ان کے بیٹوں نے اس چیز سے ان کو منع کیا تو انہوں نے کہا کہ میں تو اپنی پریشانی اور غم کا شکوہ صرف اللہ تعالیٰ سے کرتا ہوں۔ یہاں ہمارے لیے بھی یہی سیکھنے کی بات ہے کہ زندگی میں کوئی غم، کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی آزمائش آ جائے تو ہمیشہ اپنے غم کا شکوہ اللہ رب العزت سے ہی کرنا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی انسان ہمیں ہمارے غم، دکھ، تکلیف اور آزمائش سے باہر نہیں نکال سکتا۔ یہ اختیار صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو جب سب اختیار اللہ تعالیٰ کے ہیں تو ہم کیوں نہ اس رب سے مانگے جو اختیار والا ہے، جو قدرت والا ہے۔ آیت نمبر 87 ہے، اے میرے بیٹو جاؤ، سو یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کافروں کے سوا کوئی مایوس نہیں ہوتا۔ سورہ الحجر میں بھی اللہ رب العزت نے یہی فرمایا ہے کہ اللہ کی رحمت سے گمراہ لوگوں کے سوا کون مایوس ہوتا ہے، یعنی کہ مایوس نہیں ہونا۔ حضرت یعقوب اتنے سالوں کے بعد بھی رب کی رحمت سے مایوس نہیں تھے۔ آیت نمبر 88 ہے، چنانچہ جب وہ یوسف کے پاس داخل ہوئے تو انہوں نے کہا اے عزیز، ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو بڑی تکلیف پہنچی ہے اور ہم معمولی رقم لے کر آئے ہیں، سو آپ ہمارا پیمانہ پورا کر دیں اور ہم پر صدقہ بھی کریں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے۔
یوسف علیہ السلام نے کہا کیا تمہیں علم ہے جب تم نادان تھے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ انہوں نے کہا کیا واقعتاً تم ہی یوسف ہو؟ اس نے کہا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی نیک کام کرنے والوں کا اجر بلا شبہ ضائع نہیں کرتے۔ یہاں پہ ایک بہت سیکھنے کی بات ہے، جو متقی ہے، جو ڈر جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں مصیبت میں مصائب میں صبر کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس سے بلندیاں عطا کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ صبر کرنا اولو العزم پیغمبروں کا کام ہے، یہ بڑے ہمت والا کام ہے، لیکن جو یہ کام کر جاتا ہے پھر وہ عظیمت بھی پاتا ہے، وہ مقام بھی پاتا ہے، وہ مرتبہ بھی پاتا ہے اور وہ اقتدار بھی پاتا ہے۔ سورہ المائدہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ صرف تقوی والوں سے ہی قبول کرتا ہے، اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے، اور یہ مسلم کی روایت ہے 6541 نمبر پر۔ آیت نمبر 91 ہے، انہوں نے کہا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہم پر فضیلت دی ہے اور بے شک ہم ہی خطا کار تھے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے گا اور وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ کی چوکھٹ کو پکڑ کر فرمایا کہ اے قریشیو، تمہارا آج کے دن میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا ہم تو یہی کہتے ہیں کہ آپ ہمارے بھتیجے اور چچا زاد ہیں۔ آپ نے پھر یہی سوال کیا تو قریشیوں نے یہی جواب دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا، آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں بخشے اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے بھی معافی کو جو ہے نا وہ امپورٹنس دی اور اس کے بارے میں ہی بات کی۔ آیت نمبر 93 ہے، تم میرا یہ قمیض لے جاؤ پھر اس کو میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو، وہ بینا ہو جائے گا، اور تم اپنے تمام اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ہے اپنے بھائیوں کو کہا کہ تم میری یہ قمیض لے جاؤ اور یہ میرے باپ کو دکھانا، اور باقی کے افراد کو بھی جو ہے وہ میرے پاس لے آؤ۔ اگر ہم رکوع کے موضوع کے حوالے سے دیکھیں تو ایک بہت بڑا سرپرائز ہے جو یوسف علیہ السلام اپنے پیرنٹس کو دینے والے ہیں، اور مقصد زندگی کیا ہے کہ اپنی پریشانی اور غم کا شکوہ صرف اللہ تعالیٰ سے ہی کرنا ہے، کسی اور سے نہیں کرنا۔ کامیاب لوگ کون ہیں؟ جو مشورہ کرتے ہیں، جو ہمیشہ سچ بولتے ہیں، جو صبر کرتے ہیں، جو اپنی پریشانی اور غم کا شکوہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ہی رحمت کی امید بھی باندھتے ہیں اور جو اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے۔ کامیاب ہیں وہ لوگ جو صدقہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور احسان کی روش اختیار کرتے ہیں۔ ناکام لوگوں کا رویہ اگر دیکھیں تو یہ نا امید ہوتے ہیں، مایوس ہوتے ہیں، اپنے سگوں سے، اپنے خون کے رشتوں سے زیادتی کرنے والے ہوتے ہیں اور خطا کار ہوتے ہیں۔ ہم نے کیا کرنا ہے، کیا ارادہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا، اور ہمیشہ ہر دکھ، ہر تکلیف، ہر خوشی میں، ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کو ہی یاد رکھنا ہے اور اپنے غم کا شکوہ اللہ تعالیٰ سے کرنا ہے، امید اللہ سے باندھنی ہے، رحمت کی امید اللہ سے رکھنی ہے، اور صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بلندیاں بھی عطا فرمائیں گے، عظیمت بھی عطا فرمائیں گے، عزت بھی بخشیں گے اور اقتدار بھی بخشیں گے۔ رکوع نمبر 5 ہے، آیت نمبر 94 ہے۔ سورہ یوسف کو ہم دیکھ رہے ہیں، اور جب قافلہ نکلا تو ان کے باپ نے کہا یقیناً میں یوسف کی خوشبو پاتا ہوں، اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ سمجھو تو۔ یہ وہی خوشبو تھی جو ایمان والے محسوس کر سکتے ہیں، جیسے انس بن نضر نے احد پہاڑ کے پیچھے سے جنت کی خوشبو کو پایا تھا۔ اسی طرح یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں یوسف کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا اللہ کی قسم بے شک آپ تو اپنے پرانے خبت میں ہیں، کیونکہ وہ یوسف علیہ السلام کو اتنا یاد کرتے تھے کہ لوگوں کو لگا کہ یہ تو اپنی وہ پرانی بات کو ہی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 96 ہے، سو جب خوشخبری لانے والا آیا اس نے یوسف کا قمیض اس کے چہرے پر ڈال دیا، چنانچہ وہ بینا ہو گیا، یعنی کہ دیکھنے والے ہو گئے۔ اس نے کہا کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ بے شک میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟
انہوں نے کہا اے ہمارے ابا جان، آپ ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی مغفرت طلب کریں، یقیناً ہم ہی خطاوار تھے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا میں تمہارے لیے جلد ہی اپنے رب سے بخشش کی دعا کروں گا، یقیناً وہی بڑا معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ پھر جب وہ سب یوسف کے پاس داخل ہوئے تو اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس ہی جگہ دی اور کہا اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو امن کے ساتھ مصر میں داخل ہو جاؤ گے۔ اور اس نے اپنے والدین کو اٹھا کر تخت پر بٹھا دیا اور سب اس کے لیے سجدے میں جھک گئے۔ اور یوسف علیہ السلام نے کہا اے میرے ابا جان، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے، یقیناً میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا ہے، اور یقیناً اس نے میرے ساتھ احسان کیا جب مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ سب کو صحرا سے یہاں لے آیا، اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال دیا تھا۔ میرا رب جو چاہتا ہے اس کی بہترین تدبیر کرتا ہے، یقیناً وہ خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 101 ہے اے میرے رب، یقیناً تو نے مجھے حکومت میں سے حصہ دیا اور تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر میں سے سکھایا۔ اے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے۔ مجھے فرما برداری کی حالت میں وفات دینا، مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دینا۔ یہ غیب کی چند خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، ورنہ آپ ان کے پاس موجود نہ تھے جب یوسف کے بھائیوں نے اپنے کام کا پختہ عزم کیا اور جب وہ تدبیریں کر رہے تھے۔ آیت نمبر 103 ہے اور آپ خواہ کتنا ہی چاہیں اکثر لوگ مومن نہیں ہوتے، حالانکہ آپ اس پر ان سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے، یہ تو جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی خبریں نہیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تمام واقعہ سنایا، لیکن جن لوگوں نے ایمان نہیں لانا ہوتا نا، وہ واقعات سن کر بھی ایمان نہیں لاتے ہیں۔ رکوع کے موضوع کے حوالے سے دیکھیں تو یوسف علیہ السلام کی دعاؤں کے آئینے میں ان کا کردار بتایا گیا ہے، اور مقصد زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا ہی کسی مومن مسلمان کا زندگی کا مقصد ہو سکتا ہے۔ کامیاب لوگ ہیں وہ جو گناہوں کی معافیاں طلب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں، نیک لوگوں کے ساتھ کی دعائیں مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو اپنا حقیقی سرپرست سمجھتے ہیں۔ اور ناکام ہیں وہ لوگ جو والدین کو ہپتی سمجھتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، جو بری چالیں چلتے ہیں اور جو ایمان نہیں لاتے۔ ہم نے انشاءاللہ کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اپنے گناہوں کی معافیاں مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا حقیقی سرپرست سمجھنا ہے، اور والدین کی نافرمانی نہیں کرنی، کبھی بھی کسی کا برا نہیں چاہنا انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر 6 ہے اور یہ سورہ یوسف کا لاسٹ رکوع ہے، آخری رکوع ہے۔ آیت نمبر ہے 105۔ آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے وہ لوگ گزر جاتے ہیں، حالانکہ وہ ان سے منہ موڑنے والے ہوتے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے مگر وہ مشرک ہی رہتے ہیں۔ کیا وہ اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا کوئی چھا جانے والا عذاب آ جائے، یا اچانک ان پر قیامت ہی آ جائے اور وہ اس کا شعور بھی نہ رکھتے ہوں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم ہوگی، آدمی اونٹنی کا دودھ نکال رہا ہوگا، دودھ برتن کے منہ تک نہ پہنچے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ دو آدمی کپڑے کی خرید و فروخت کر رہے ہوں گے اور خرید و فروخت مکمل ہونے سے پہلے ہی قیامت آ جائے گی، اور کوئی آدمی اپنے حوض کو درست کر رہا ہوگا، ابھی اس سے دور نہ جائے گا کہ قیامت آ جائے گی۔ استغفر اللہ۔ مسلم کی روایت ہے 7413 نمبر پر۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں سوال کیا جاتا تھا تو وہ اپنی دونوں انگلیاں ایسے ملا لیتے تھے، وہ کہتے تھے کہ میں اور قیامت یعنی کہ اتنے نزدیک ہیں۔ اور اسی طرح جب ان سے کوئی قیامت کے بارے میں کویسچن کرتا تھا تو وہ اسے یہ نہیں بتاتے تھے کہ قیامت کب آئے گی، وہ پوچھتے تھے کہ تم نے اس کی تیاری کر لی ہے، تم نے اپنا کتنا کام کر لیا ہے۔ تو آج بھی غور طلب بات یہی ہے کہ لوگ عذاب اور قیامت کے بارے میں باتیں کرتے ہیں کہ وہ آنے والی ہے، لیکن اس کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کی طرف غور و فکر نہیں کرتے۔ تو اصل میں قیامت کب آئے گی یا کب نہیں آئے گی یہ غور طلب بات نہیں ہے، غور طلب بات یہ ہے کہ آپ نے اس کی تیاری کتنی کی ہے۔ آیت نمبر 108 ہے آپ کہہ دیں یہی میرا راستہ ہے، میں اور میرے تابع فرمان دلیل و برہان کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی دعوت دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔
یعنی کہ یہ انبیاء علیہ السلام کا راستہ ہے جو سیدھا راستہ ہے، اور دلیل کے ذریعے ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دعوت دینا ہی پیغمبروں کا راستہ ہے۔ آیت نمبر 109 ہے، اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر وہ سب مرد ہی تھے، ہم بستیوں والوں میں سے ان کو وحی کرتے تھے، کیا انہوں نے زمین میں سفر نہیں کیا کہ دیکھیں ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا، اور آخرت کا گھر ان کے لیے ہی بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈریں، کیا پھر بھی تم سمجھتے نہیں ہو؟ حتیٰ کہ جب رسول مایوس ہو گئے اور لوگوں نے سمجھا کہ یقیناً ان سے جھوٹ بولا گیا ہے، تو ان کو ہماری مدد پہنچ گئی، پھر جسے ہم نے چاہا اسے نجات مل گئی، اور مجرموں سے ہمارا عذاب ٹالا نہیں جاتا۔ یقیناً ان کے واقعات میں عقل مندوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ یہ ایسا کلام نہیں جو گھڑ لیا گیا ہو، بلکہ اپنے سے قبل کی تصدیق ہے اور ہر شے کی تفصیل ہے۔ جو ایمان لائے ہیں اور ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ رکوع کا موضوع ہے رسولوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی سنت، اور مقصد زندگی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا ہے۔ کامیاب ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے ہیں، اللہ کے راستے پر ہونے کا اعلان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور واقعات سے عبرت حاصل کرتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ پر نہ صرف ایمان لاتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور پھر اس ایمان پر ثابت قدم رہتے ہیں۔ ناکام لوگوں کا رویہ کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے منہ موڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے، وہ شرک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف رہتے ہیں، اللہ کی پکڑ کا شعور ہی نہیں رکھتے، اور زمین پر چل پھر کر لوگوں کا انجام نہیں دیکھتے، عقل سے کام نہیں لیتے اور جھوٹے گمان کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے ایمان لانا ہے، اللہ کے راستے کو اپنا راستہ بنانا ہے، پیغمبروں کی سنتوں پر چلنا ہے، اور ہمیشہ اپنا دوست اللہ تعالیٰ کو ہی بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سورہ یوسف کو پڑھتے ہوئے ہم سے جو بھی غلطی کوتاہی ہوئی اسے اپنی رحمت سے درگزر فرما دے، اور اس صورت کا فہم، اس کا علم، اس کی سمجھ ہمیں عطا فرما دے، اور ہمیں حقیقی طور پر اپنی رحمت کے سائے میں لے لے، اور ہمیں ایسا مسلمان بندہ بنا لے جو صبر کرے، جو اپنے غم کا شکوہ اللہ تعالیٰ سے کرے، اور جو اپنی ہر مصیبت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ کے پاک نام سے جو وسیع رحمت والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ رعد کا آغاز کرتے ہیں جو مکی صورت ہے۔ اس میں 43 آیات ہیں اور 6 رکوعات ہیں۔ الف لام میم را، یہ کتاب الہی کی آیات ہیں اور جو آپ کے رب کی جناب سے آپ پر نازل کیا گیا ہے، یہ وہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے آسمان کو بلا کسی ستون کے بلند کیا ہے، تم انہیں دیکھتے ہو، پھر وہ اپنے عرش پر مستوی ہوا، اور اس نے سورج اور چاند کو پابند بنایا ہے، ہر ایک مقررہ مدت کے لیے چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی سارے کام کی تدبیر کرتا ہے، وہ نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو۔ اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا ہے اور اس میں پہاڑ اور دریا بنائے ہیں، اور اس میں ہر طرح کے پھل سے 2 کا جوڑا بنایا ہے۔ وہی رات کو دن پر اوڑا دیتا ہے، یقیناً ان میں ان کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور زمین میں قریب قریب ٹکڑے ہیں، اور انگوروں کے باغات ہیں، کھیتیاں ہیں اور کھجوروں کے درخت ہیں، بعض شاخدار ہیں اور بعض بے شاخ ہیں، سب کو ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے۔ ہم بعض کو دوسروں پر مزے میں فضیلت دیتے ہیں، یقیناً اس میں ان کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور اگر تم تعجب کرو تو تعجب کے قابل ان کی یہ بات ہے کہ کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا واقعتاً ہم نئی تخلیق میں ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں توق ہوں گے، اور وہ جہنمی لوگ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ رعد کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت اور کبریائی بتائی ہے، اپنے اختیارات بتائے ہیں، اپنے رب ہونے کے بارے میں بتایا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اس زمین کو، آسمان کو تخلیق کیا، سورج چاند ستاروں کو بنایا، دنیا میں ہر چیز کو بنایا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایک ہی مٹی ہے، پانی ایک ہی ہے، ساری زمین کی مٹی ایک جیسی ہے، ساری زمین کا پانی ایک جیسا ہے، لیکن اس میں مختلف قسم کے پھل جو ہے وہ سبزیاں، پھل، پھول اگائے، جن کے ذائقے، جن کی خوشبو، جن کی رنگت الگ ہے۔ تو یہ سب کچھ قدرت والا رب ہی کر سکتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ ہر چیز پر قادر ہیں،
تو پھر انسان کیوں تعجب کرتا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، نیست و نابود ہو جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، ہمارا وجود باقی نہیں رہے گا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں کل قیامت کے دن دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ جب تم کچھ بھی نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وجود دیا، تو اب تو ہم کچھ ہیں، تو جو چیز ہوگی اس کو وجود میں لانا زیادہ آسان ہے یا اس چیز کو وجود میں لانا جس کا کوئی وجود نہیں؟ تو ضرور اس بات پہ غور و فکر کیجئے گا۔ آیت نمبر 6 ہے، اور وہ بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی کرتے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے بہت سی مثالیں گزر چکی ہیں، اور یقیناً آپ کا رب لوگوں کے ظلم کے باوجود انہیں معاف کرنے والا بھی ہے، اور یقیناً آپ کا رب سخت سزا دینے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی جانب سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ بلا شبہ آپ تو محض خبردار کر دینے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے۔ رکوع کا موضوع دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہر نظام حق پر مبنی ہے، اور مقصد زندگی کیا ہے؟ لوگوں کو خبردار کرنا۔ کامیاب ہیں وہ لوگ جو رب کی ملاقات کا یقین رکھتے ہیں، عقل و شعور و فہم رکھتے ہیں، خبردار رکھتے ہیں اپنی ذات کو بھی اور رہنمائی کرتے ہیں دوسروں کی بھی۔ ناکام ہیں وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے، جو کفر کرتے ہیں، جو بھلائی کرنے سے پہلے برائیوں میں جلدی کرتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی زمین میں اس کی تخلیق میں غور و فکر کرنا ہے، تدبر کرنا ہے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکیں اور تاکہ ہم اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنا سکیں۔ رکوع نمبر 8 ہے اور آیت نمبر بھی 8 ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ہر مادہ اٹھاتی ہے، اور جو کچھ رحم کم کرتے ہیں، اور جو کچھ وہ زیادہ کرتے ہیں، اور ہر چیز اس کے یہاں مقرر مقدار میں ہے۔ وہ پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے، سب سے بڑا ہے، سب سے برتر ہے۔ آیت نمبر 10 ہے، اس کے لیے برابر ہے کہ تم میں سے کوئی آہستہ بات کرتا ہے یا کوئی اسے زور سے بات کرتا ہے، اور جو کوئی رات میں چھپنے والا ہے اور دن میں چلنے والا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو چاہے آپ آہستہ آہستہ پکارو، چاہے اونچی اونچی آواز میں پکارو، اللہ تعالیٰ ہر انسان کی پکار کو سنتے ہیں، چاہے وہ دل میں پکارے، چاہے وہ زبان سے پکارے۔ وہ رات کی تاریکیوں کو بھی جانتے ہیں اور دن کے اجالوں کو بھی جانتے ہیں۔ آیت نمبر 11 ہے، ہر شخص کے آگے اور اس کے پیچھے اس کے نگران ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو بدل دیں، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے برائی کا ارادہ کرتا ہے تو کوئی اس کو ٹالنے والا نہیں ہوتا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے سوا ان کے لیے کوئی مددگار ہوتا ہے۔ وہی ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے خوف کے لیے اور امید کے لیے، اور وہ بوجھل بادل پیدا کرتا ہے، یعنی کہ بھاری بادل جس میں پانی ہوتا ہے، اور بجلی کی کڑک، اور فرشتے اس کے خوف سے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور وہ کڑکتی ہوئی بجلیاں بھیجتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے انہیں گرا دیتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، حالانکہ وہ زبردست چال والا ہے۔ آیت نمبر 14 ہے، اسی کو پکارنا برحق ہے، اور اس کے سوا جن کو وہ پکارتے ہیں وہ انہیں کسی چیز کا جواب نہیں دے سکتے، مگر جیسے پانی کی طرف اپنے دونوں ہاتھ پھیلانے والا ہے تاکہ وہ اس کے منہ تک پہنچ جائے، حالانکہ وہ اس تک پہنچنے والا نہیں، اور کافروں کی پکار تو گمراہی ہی ہے۔ آیت نمبر 15 ہے، اور آسمان اور زمین کی تمام مخلوق خوشی سے یا ناخوشی سے اللہ تعالیٰ ہی کو سجدہ کرتے ہیں، اور صبح و شام ان کے سائے بھی۔ آپ پوچھیں آسمان و زمین کا رب کون ہے؟ آپ کہیں اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ آپ کہیں کیا پھر بھی تم نے اس کے سوا مددگار بنا رکھے ہیں جو اپنی ذات کے نفع نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے؟ کہہ دو کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں، یا اندھیرا اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ یا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی شریک بنائے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے کی مانند پیدا کیا ہے، چنانچہ تخلیق ان پر مشتبہ ہو گئی ہے۔ آپ کہہ دو اللہ تعالیٰ ہی تمام اشیاء کا خالق ہے، اور وہی اکیلا ہے، وہی زبردست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا ہے، چنانچہ وادیاں اس سے اپنی بساط کے مطابق بہہ نکلیں، پھر سیلاب نے ابھرتے جاگ کو اٹھایا،
اور اسی طرح کا جھاگ ان چیزوں میں بھی ہے جن کو زیور یا برتن بنانے کے لیے آگ پر تپایا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ حق ہے اور باطل کو بیان کرتا ہے۔ چنانچہ جھاگ ہے وہ اڑ جاتا ہے، لیکن جو انسانوں کو فائدہ دیتی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی مثالیں بیان کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ جھاگ کی مثال اور جو ہے وہ زیورات کی مثال دی گئی ہے کہ جب یعنی کہ وہ آگ میں اس کو تپایا جاتا ہے تو اس کی جو جھاگ وغیرہ ہے نا وہ اوپر آ جاتی ہے، اور خالص چیز جو ہے نا وہ باقی رہ جاتی ہے، اور بے خالص چیز جو ہے نا وہ اڑ جاتی ہے۔ جیسے ہم پانی کو بھی بوائل کرتے ہیں تو اس کے جو جیمز ہیں وہ سب جو ہیں وہ اڑ جاتے ہیں، اور پیچھے جو خالص چیز رہ جاتی ہے۔ اور اس مثال سے اللہ تعالیٰ نے کافر اور مومن کو جو ہے نا وہ سیپریٹ کیا ہے کہ مومن جو ہے وہ الگ ہو جاتا ہے اور کافر جو ہے وہ الگ ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں نے اپنے رب کو لبیک کہا ان کے لیے بھلائی ہے، اور جن لوگوں نے اسے قبول نہیں کیا، اگر ان کے پاس وہ سب ہو جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور بھی ہو تو وہ اس کو فدیے میں دے دیں گے، ان کا برا حساب ہوگا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ رکوع نمبر 8 کے موضوع کو دیکھیں تو موضوع ہے اللہ کی ذات ہی حق ہے، اور اگر ہم رکوع کے مقصد کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی صفات پر غور و فکر کرنا ہے۔ کامیاب لوگوں کا رویہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہر پکار پر، اس کے ہر حکم پر لبیک کہتے ہیں، اور ناکام ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی پکار کو قبول نہیں کرتے۔ ہم نے کیا عہد کرنا ہے؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ہر پکار پر لبیک کہنا ہے۔ رکوع نمبر جو ہے 9 ہے اور آیت نمبر 19 ہے۔ بھلا وہ شخص جو جانتا ہے کہ آپ پر جو آپ کے رب کی جناب سے نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، کیا وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جو اندھا ہے؟ بلا شبہ نصیحت تو عقل مند ہی قبول کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور وہ پختہ عہد نہیں توڑتے، اور جو ان رشتوں کو جوڑتے ہیں جن کے جوڑنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، برے حساب کا خوف رکھتے ہیں، اور جنہوں نے اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے صبر کیا، نماز قائم کی، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کیا، اور جو بھلائی سے برائی کو دفع کرتے ہیں انہی کے لیے آخرت کا گھر ہے۔ ابدی باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، اور وہ بھی ان کے آباء و اجداد اور ان کی بیویوں اور ان کی اولادوں میں سے جو نیکوکار ہوں گے، اور فرشتے تمام دروازوں سے ان کے پاس آئیں گے۔ تم پر سلامتی ہو کیونکہ تم نے صبر کیا، سو کتنا ہی اچھا ہے آخرت کا گھر۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد کو پختگی کے بعد توڑتے ہیں اور ان رشتوں کو کاٹ ڈالتے ہیں جن کے جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، انہی پر لعنت ہے اور ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کا چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور وہ دنیا کی زندگی پر ہی خوش ہوں گے، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں تھوڑے سے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑنا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑنا جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کے عہد کو توڑنا ہے، اور پھر قطع رحمی کرنا بھی، اور فساد فی الارض کرنا بھی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اور اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق اگر کوئی چاہتا ہے نا کہ رزق کی فراوانی ہو، فراگی ہو، تو اسے چاہیے کہ بہت زیادہ استغفار کرے اور صلہ رحمی کرے۔ ہم دیکھتے ہیں سوسائٹی میں شیطان نہ 2 طرح کے ہیں، ایک انسان شیطان اور ایک جن شیطان۔ تو دونوں سے بچنے کے لیے اعوذ باللہ ہی پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہی آنا ہے۔ اچھا، بعض اوقات انسان سوچتا ہے کہ اگر کسی کا کوئی رزق تنگ ہے نا تو شاید اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات کسی کافر کو رزق میں بہت ڈھیل دے دیتا ہے، اس کو بڑی فراوانی دے دیتا ہے، اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ مومن کا رزق تنگ ہو جاتا ہے، تو یہ اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ کافر کا رزق اگر کشادہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہیں، اور اگر مومن کے رزق میں کشادگی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ رزق کی تنگی دے کر انسان کو آزماتے ہیں، اور کافر کو فراوانی دے کر اس کو آزماتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت بہتر اور باقی رہ جانے والی ہے۔
صحیح مسلم کی ایک روایت ہے جسے حضرت جابر بن عبداللہ نے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں بلندی سے اتر رہے تھے، ساتھ میں صحابہ کرام بھی تھے۔ آپ نے بھیڑ کا ایک مردہ بچہ دیکھا تو فرمایا آپ میں سے کون اسے لینا پسند کرے گا کہ یہ مردار ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ اگر یہ زندہ بھی ہوتا تو ہم اس کو نہ لیتے کیونکہ یہ عیب دار ہے، اس کا ایک کان چھوٹا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کی نظر میں دنیا کی زندگی اس مردار بھیڑ کے بچے کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم اس دنیا کے لیے کتنی لڑائی جھگڑے فساد اور رشتوں کو پیچھے کرنا اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لے لیتے ہیں۔ یہ دنیا تو اس مردار بھیڑ کے بچے جیسی بھی نہیں ہے۔ اگر ہم رکوع نمبر 9 کے موضوع کے حوالے سے بات کریں تو مومنوں اور کافروں میں فرق، صفات، مزاج اور انجام بتایا گیا ہے، اور مقصد زندگی یہ ہے کہ رب کی رضا کے لیے کام کرنا ہے۔ کامیاب لوگوں کا اگر ہم رویہ دیکھیں تو اللہ کے نازل کردہ حق کا علم حاصل کرتے ہیں، ایسے لوگ نصیحت کو قبول کرتے ہیں، عقل سے کام لیتے ہیں، پختہ عہد کو کبھی نہیں توڑتے، اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق تعلقات کو جوڑتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، برے حساب کا خوف رکھتے ہیں اور رب کی رضا کے لیے سارے کام کرتے ہیں، مشکلات میں صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور پوشیدہ اور اعلانیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور بھلائی سے جو ہے وہ اپنی برائیوں کو مٹاتے ہیں، گناہوں کو۔ ناکام لوگ کون ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کی وحی سے اندھے بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عہد کو مضبوطی سے نہیں تھامتے، اور جن رشتوں اور تعلقات کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو وہ کاٹتے ہیں۔ اور ناکام ہیں وہ لوگ جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور دنیا کی زندگی میں جو وہ خوش رہتے ہیں۔ ہم نے کیا عہد کرنا ہے؟ انشاءاللہ اپنے اندر عقل مندوں اور دانش مندوں جیسی خصوصیات کو پیدا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سورہ الرعد ہے اور رکوع نمبر 10 ہے، آیت نمبر 27 ہے۔ اور کافر کہتے ہیں اس کے رب کی طرف سے اس پر کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا جاتا؟ آپ فرما دیں اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بلا شبہ گمراہ کرتا ہے، اور جو توبہ کرتا ہے وہ اسے ہی اپنی راہ دکھاتا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جن کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے اطمینان پاتے ہیں، یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی یاد ہی میں دلوں کا اطمینان ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان جو مایوس ہے، تھکا ہوا ہے، پریشان ہے، انزائٹی ہے اس کے اندر، تو اللہ کی یاد ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے دلوں کو سکون بخشتی ہے، اطمینان بخشتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا کہ میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، اور ایک اور مقام پہ فرمایا اے مومنو اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کیا کرو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہی اصل میں تعلق باللہ کی بنیاد ہے۔ آیت نمبر 29 ہے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے اور اچھا انجام ہے۔ اسی طرح ہم نے آپ کو ایسی قوم میں رسول بنا کر بھیجا ہے جس سے پہلے کئی قومیں گزر چکی ہیں، تاکہ آپ لوگوں کو وہ پڑھ کر سنائیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے، اور وہ رحمان کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیں وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ اور اگر قرآن ایسا ہوتا جس کے ساتھ پہاڑ چلا دیے جاتے، یا جس کے ساتھ زمین ٹکڑے کر دی جاتی، یا جس کے ساتھ مردوں سے گفتگو ہو جاتی تو وہ ایمان نہ لاتے، بلکہ سارا اختیار اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ تو کیا جو ایمان لائے ہیں مایوس نہیں ہوگے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب انسانوں کو ہدایت دے دیتا؟ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کا ہمیشہ یہی حال رہا ہے کہ ان کے اعمال کی وجہ سے ہمیشہ ان پر کوئی نہ کوئی آفت آتی رہے گی، یا ان کے گھر کے قریب کہیں نازل ہوتی رہے گی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ آ جائے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ رکوع نمبر 10 کا جو موضوع ہے وہ رسول بھیجنے کا مقصد بیان کیا گیا ہے، اور مقصد زندگی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے انشاءاللہ۔ کامیاب لوگ کون ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یاد سے دلوں کو اطمینان جو ہے وہ دیتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، لوگوں کو وحی کا پیغام پڑھ کر سناتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہی رب ہے جو سب ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے کا یقین رکھتے ہیں۔ اور ناکام لوگ کون ہیں؟ جو کفر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے بار بار معجزات اور نشانیوں کو طلب کرتے ہیں۔ ہم نے انشاءاللہ کیا کرنا ہے؟
اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے ہر معاملے میں رجوع کرنا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی یاد کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ رکوع نمبر 11 ہے اور آیت نمبر 32 ہے، اور آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، تو میں نے ان کو مہلت دی جنہوں نے کفر کیا، پھر میں نے انہیں آ پکڑا، پھر کیسی تھی میری سزا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو چند روز مہلت دیتا ہے، پھر جب پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں ہے۔ بخاری کی روایت ہے 4486 نمبر پر۔ آیت نمبر 33 ہے، پھر کیا وہ جو ہر شخص کی کمائی پر نگران ہے اور لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے شریک بنا رکھے ہیں، آپ کہہ دیں تم ان کا نام پکارو، کیا تم اللہ تعالیٰ کو ایسی باتیں بتاتے ہو جس کو وہ زمین میں جانتا ہی نہیں ہے، یا یہ سطحی باتیں ہیں؟ بلکہ جن لوگوں نے انکار کیا ان کی مکاریاں ان کے لیے خوشنما بنا دی گئی ہیں اور وہ راہ راست سے روک دیے گئے ہیں، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے پھر اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 34 ہے، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے، اور انہیں اللہ تعالیٰ سے بچانے والا کوئی نہیں۔ جنت کی مثال جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس کا پھل اور اس کا سایہ دائمی ہے، یہ پرہیزگاروں کا انجام ہے اور کافروں کا انجام آگ ہے۔ اور جن کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس سے خوش ہوتے ہیں اور جو آپ پر اتارا گیا ہے، اور ان گروہوں میں ایسے بھی ہیں جو اس کے بعض حصے کا انکار کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیں مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ شریک نہ بناؤں، میں اس کی جانب بلاتا ہوں اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے۔ اور اسی طرح ہم نے ایک فرمان عربی آپ پر نازل کیا، اور اگر اپنے پاس علم آ جانے کے بعد بھی آپ ان کی خواہشات کا پیچھا کریں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ سے کوئی حمایت کرنے والا اور کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ رکوع نمبر 11 کے موضوع کو دیکھیں تو اہل شرک اور اہل تقوی کے بارے میں بات چیت کی گئی ہے، اور مقصد زندگی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے انشاءاللہ۔ کامیاب لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو رسولوں کا مذاق نہیں اڑاتے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، جو کتاب کے نزول پر خوش ہوتے ہیں، جو شرک نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور ناکام لوگ کون ہیں؟ جو کفر کرتے ہیں، جو کتاب کے بعض حصوں پر ایمان لے آتے ہیں اور بعض پر نہیں لے کے آتے، اور علم آ جانے کے بعد بھی لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، جو مکاریاں کرتے ہیں، جو پلاننگز کرتے ہیں۔ ہم نے کیا ارادہ کرنا ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ ہمیشہ ہر معاملے کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹانا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہی رجوع کرنا ہے۔ پارہ نمبر 13 ہے، سورہ الرعد کی جو ہے آخری رکوع ہے، اور رکوع نمبر 12 ہے، آیت نمبر 38 ہے۔ اور ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے اور ہم نے ان کی بیویاں اور اولادیں بنائی تھیں، اور کسی رسول کے اختیار میں نہیں تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی معجزہ لے آتا۔ ہر مقررہ وعدہ لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے، اور اصل کتاب اسی کے پاس ہے۔ یہاں پہ جو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ مٹا دیتا ہے، جو چاہتا ہے وہ قائم کرتا ہے، تو اس سے مراد ہے کہ نیک تدبیر، بد تدبیر، کسی کا نیک بخت ہونا، کسی کا بد بخت ہونا، کسی کی روزی، کسی کی عمر، خیر کے معاملات، شر کے معاملات، سب اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ دیے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق تقدیر کو محض دعا ہی ٹال سکتی ہے، اور جو چاہتا ہے زندگی میں کہ وہ جو ہے وہ اس کی عمر دراز ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ نیکیاں کرے، صلہ رحمی کرے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں مانگے، تو اوبویسلی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تقدیر کے فیصلوں کو بدل سکتے ہیں۔ آیت نمبر 40 ہے، اور جس کی ہم انہیں دھمکی دے رہے ہیں اگر اس کا کچھ حصہ ہم آپ کو دکھا دیں یا ہم آپ کو فوت کر دیں تو بس آپ کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے اور ہمارے ذمے حساب لینا ہے۔ کیا بھلا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے بلا شبہ کم کرتے جا رہے ہیں، یعنی کہ زمین لپیٹی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اور اس کے حکم کو رد کرنے والا کوئی نہیں، اور وہی بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ آیت نمبر 42 ہے، اور وہ لوگ بھی منصوبے بنا چکے جو ان سے پہلے گزر چکے، مگر تدبیر ساری کی ساری اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے،
وہ جانتا ہے جو بھی ہر شخص کماتا ہے، اور جلد ہی کافر جان لیں گے کہ آخرت کا گھر کس کا ہے۔ اور کافر کہتے ہیں کہ آپ کو نہیں بھیجا گیا۔ کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ ہی گواہی دینے والا کافی ہے، اور وہ بھی جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ یعنی کہ کتاب کا علم انتہائی جو ہے وہ مضبوطی والی اور انتہائی اہمیت والی بات ہے، اور ہمیشہ جو ہے وہ مومن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی بھی اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرتے تھے، اور وہ یہی دعائیں کرتے تھے کہ اے میرے رب میری مدد فرما، اور میرے خلاف کسی کی مدد نہ کرنا، مجھے عذاب سے بچا لینا اور مجھے غلبہ دینا، میرے دشمنوں کو مجھ پر غالب نہ کرنا، اور میرے لیے جو بھی یہ تدبیریں کر رہے ہیں ان تدبیروں سے مجھے کوئی نقصان نہ پہنچانا، مجھے ہدایت دینا، میرے لیے ہدایت کو آسان فرما دینا، اور میری مدد فرمانا، اس ظالم قوم کو مجھ پہ غلبہ نہ دینا بلکہ اپنی رحمت سے میری مدد فرمانا۔ اور یہی دعائیں ہماری بھی ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں جو ہے وہ بہترین توبہ کرنے والا بنا دے، ہمارے گناہوں کو دھو دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، ہمارے دل کو ہدایت دے دے، ہماری زبان جو ہے وہ سیدھی رہے، ہمارے دل سے کینہ، حسد، بغض ہر چیز نکال دے۔ رکوع نمبر 12 کی اگر موضوع کو دیکھیں تو اس میں اعتراضات کا جواب ہے، اور اگر مقصد زندگی کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانا ہے انشاءاللہ۔ کامیاب ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں اور کتاب کا علم رکھتے ہیں، اور ناکام ہیں وہ لوگ جو بری چالیں چلتے ہیں، جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں۔ ہم نے کیا کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے قرآن پاک کو ڈیٹیل سے اللہ کے ایک ایک حکم کو پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن بلڈ کرنے کے لیے ہمیشہ دعائیں اللہ تعالیٰ سے کرنی ہیں، رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا ہے، اپنی ہر بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی جو ہے امید کا رشتہ باندھنا ہے، بھروسے کا رشتہ باندھنا ہے، توکل کا رشتہ باندھنا ہے، محبت کا رشتہ باندھنا ہے، خوف کا رشتہ باندھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سورہ الرعد کو پڑھتے ہوئے ہم سے جو بھی غلطی کوتاہی ہوئی ہے اپنی رحمت سے اس کو درگزر فرما دے، اور ہمارے تمام معاملات کو قبول فرما لیں، اور اس صورت کا فہم، اس صورت کی سمجھ ہمیں عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ کے پاک نام سے جو وسیع رحمت والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ ابراہیم کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ ابراہیم مکی سورت ہے، اس میں 52 آیات اور 7 رکوعات ہیں۔ الف لام را، یہ عظیم الشان کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو ان کے رب کے حکم سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیں، اس کی راہ کی طرف جو نہایت قابل تعریف ہے۔ قرآن پاک کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو انسان کو کفر، ظلمت اور گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لے آتی ہے، اور یہ کام کون کرے گا؟ یہ قرآن پاک کرے گا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، سب اسی کا ہے، اور کافروں کے لیے سخت عذاب کی تباہی ہے۔ جو لوگ آخرت پر دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روک دیتے ہیں اور اس میں حامی تلاش کرتے ہیں، وہی دور کی گمراہی میں ہیں۔ اور ہم نے ہر رسول اس کی قوم کی زبان میں ہی بھیجا، یعنی کہ جو جو اس قوم کی زبان تھی اس دور میں، اس حساب سے ہی ہر رسول کو بھیجا اور ہر کتاب کو بھی بھیجا تاکہ وہ ان سے اچھی طرح بیان کر دے۔ پھر اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخش دیتا ہے، اور وہی غالب ہے، نہایت دانا ہے۔ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لاؤ اور انہیں اللہ تعالیٰ کے انعام کی یاد دلاؤ۔ یقیناً اس میں ہر اس شخص کے لیے نشانیاں ہیں جو بہت صبر کرنے والا، بڑا شکر کرنے والا ہے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے احسان کو یاد کرو، جب اس نے تمہیں آل فرعون سے نجات دلائی جو تمہیں برے عذاب میں مبتلا رکھتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ رکوع نمبر 13 کا جو موضوع ہے وہ رسول کے بنیادی فرائض ہیں، اور جو اس کا مقصد زندگی ہے لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لانا ہے۔ اگر ہم کامیاب لوگوں کی طرف جائیں تو کامیاب لوگ ہیں وہ جو لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتے ہیں، یعنی کہ ظلمت کے، گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر نور کی اور ہدایت کی روشنی کی طرف۔ وہ اللہ تعالیٰ کے
ان انعامات کو یاد رکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان پر کیے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا ان پر فضل ہے، وہ صبر کرنے والے، شکر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اور ناکام ہیں وہ لوگ جو دنیا کی زندگی سے ہمیشہ محبت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں ٹیڑھ نکالتے ہیں اور کجی نکالتے ہیں، اور وہ گمراہ کرتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم کے رکوع سے ہم نے کیا سیکھا کہ آخرت کو دنیا پر ہمیشہ ترجیح دینی ہے، دنیا کو ہمیشہ پیچھے رکھنا ہے، پس پش ڈالنا ہے، اور آخرت کی تیاری کرنی ہے اور آخرت کے لیے ہی کام کرنے ہیں انشاءاللہ۔ اور آج یہ ارادہ کرنا ہے کہ انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لانا ہے اور خود بھی اس روشنی میں رہنا ہے انشاءاللہ، اور جتنے بھی انبیاء کے واقعات گزرے ہیں ان سے سبق سیکھنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ رکوع نمبر 14 کو دیکھتے ہیں، سورہ ابراہیم کا 2 رکوع ہے اور پارے کا 14 رکوع ہے۔ اور جب تمہارے رب نے آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں ضرور بضرور زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ کتنی ہی بار اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جو میرا شکر ادا کرے گا میں اس کو زیادہ دوں گا، اور جو میری ناشکری کرے گا تو اس کے لیے میرے عذاب کی وعید ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں، اپنے ارد گرد رویے دیکھیں، اپنی زندگی کو دیکھیں کہ ہمارے پاس بے شمار نعمتیں ہیں، لیکن شکر گزاری والا رویہ نہیں ہے، شکر گزاری والی زبان نہیں ہے، شکر گزاری والا دل نہیں ہے، شکر گزاری والا ماحول نہیں ہے۔ نہ ہم خود چیزوں پہ شکر گزار ہیں، نہ ہم اپنی اولاد کو، آنے والی نسلوں کو یہ چیز سکھا پا رہے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز پر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے اس پر خوش ہونا ہے، اس عطا پہ شکر ادا کرنا ہے، اور جو چیز ہمارے پاس ہے صرف اس پہ فوکس کرنا ہے۔ جو کسی دوسرے کے پاس ہے جب ہم اس پہ دھیان دیتے ہیں نا تو اپنی چیز ہماری نگلیکٹ ہو جاتی ہے۔ تو ہمیشہ جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے ان چیزوں کی طرف توجہ دیں، جو عطا نہیں کیا کسی حکمت کی وجہ سے ان چیزوں کے بارے میں نہیں سوچنا انشاءاللہ۔ آیت نمبر 8 ہے، اور موسیٰ نے کہا کہ اگر تم بھی کفر کرو اور زمین کی تمام مخلوق بھی تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت بے نیاز ہے، بڑا قابل تعریف ہے۔ کیا تمہیں ان کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں، قوم نوح، عاد اور سمود، اور جو ان کے بعد ہوئے ہیں؟ انہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان کے رسول ان کے پاس روشن نشانیاں لائے تھے، انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہوں کو لٹا کر کہا۔ یہ غصے کی ایک حالت ہے کہ اپنے ہاتھ جو ہیں وہ اپنے منہ کے اندر ڈال لینا، یعنی کہ بہت زیادہ شدید غصہ آنا کہ تمہیں جو دے کر بھیجا گیا ہے بلا شبہ ہم ان کو نہیں مانتے، یقیناً ہم اس کے متعلق تردد امیز شک میں ہیں جس کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو۔ ان کے رسولوں نے کہا، کیا اس اللہ تعالیٰ کے بارے میں شک ہے جو آسمان اور زمین کو وجود میں لانے والا ہے؟ وہ تمہیں بلاتا ہے تاکہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے اور تمہیں ایک مدت مقرر تک مہلت دے۔ انہوں نے کہا کہ تم اور کچھ نہیں مگر ہمارے جیسے انسان ہو، ہمارے باپ دادا جن کی عبادت کرتے تھے تم چاہتے ہو کہ ان سے ہمیں روک دو، چنانچہ تم ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لے کر آؤ۔ ان کے رسولوں نے ان سے کہا، ہم کچھ نہیں کرتے مگر تمہاری ہی جیسے انسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان فرماتا ہے، اور ہمارے اختیار میں نہیں کہ ہم تمہارے پاس اذن الہی کے بغیر کوئی دلیل لائیں، اور اللہ تعالیٰ ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور ہمیں کیا عذر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہ کریں، حالانکہ اس نے ہمیں ہمارے راستے دکھائے ہیں، اور جو بھی تکلیف تم ہمیں دو گے اس پر ہم ضرور صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ ان آیات سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو بھی حق کی آواز کو لے کے اٹھے، جو بھی اللہ تعالیٰ کے دین کا علم بلند کرے، اس کو چاہیے کہ ایک تو وہ مدد اللہ تعالیٰ سے مانگے، وہ بھروسہ اللہ تعالیٰ پر رکھے، اور ان تمام معاملات میں جو مشکلات اس کو پیش آئیں اس پر وہ صبر کا مظاہرہ کرے۔ رکوع کا موضوع ہے تمام رسولوں کی دعوت ایک ہی تھی، اور ہر رسول نے ہم نے دیکھا کہ یہی دعوت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ مقصد زندگی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنا ہے، اور کامیاب لوگوں کا رویہ اگر دیکھیں تو وہ شکر ادا کرنے والے اور ایمان لانے والے لوگ ہوتے ہیں۔ کیا کامیاب ہوتے ہیں وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں، اور ناکام ہوتے ہیں وہ لوگ جو ناشکری کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی دین کی دعوت دیتا ہے اس میں شک میں مبتلا ہوتے ہیں۔
اس رکوع سے ہم نے کیا سیکھنا ہے، کیا ارادہ کرنا ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 15 کو دیکھتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے انکار کیا انہوں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ ہم تمہیں ضرور اپنی زمین سے نکال دیں گے یا تمہیں ضرور ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا، چنانچہ ان کے رب نے انہیں وحی کی کہ ہم ان ظالموں کو ضرور ہلاک کر دیں گے اور ہم ان کے بعد تمہیں ضرور زمین میں بسائیں گے۔ یہ وعدہ ان کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑے ہونے کا خوف رکھیں اور میری وعید سے ڈریں۔ اور انہوں نے فیصلہ طلب کیا، چنانچہ تمام جابر سرکش نامراد ہو گئے۔ اس کے آگے جہنم ہے اور اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا، استغفر اللہ، اور وہ اس کا گھونٹ گھونٹ پیے گا لیکن حلق سے اترنے کے قریب بھی نہ ہوگا، اور موت اس پر ہر طرف سے آئے گی لیکن وہ مرنے والا نہ ہوگا، اور اس کے آگے سخت عذاب ہوگا۔ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی سی ہے جس پر ایک طوفانی دن میں تند ہوا چل پڑے۔ جو بھی انہوں نے کمایا اس میں سے وہ کسی پر قادر نہیں ہوں گے، یہی دور کی گمراہی ہے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو بلا شبہ حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور ایک نئی مخلوق لے آئے، یہ اللہ تعالیٰ پر بالکل بھی دشوار نہیں ہے۔ رکوع نمبر 15 کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 21۔ اور یہ سب لوگ جب اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے تو کمزور لوگ ان سے کہیں گے جو بڑے بنے ہوئے تھے، یقیناً ہم تمہارے پیروکار تھے، کیا تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہمارے کچھ بھی کام آ سکتے ہو؟ وہ کہیں گے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم ضرور تمہاری رہنمائی کرتے۔ ہم بے قرار ہوں یا صبر کریں، ہم پر برابر ہے، ہمارے لیے کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ رکوع کا موضوع ہے اسلام اور جاہلیت کا تاریخی معرکہ، اور مقصد زندگی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف رکھنا۔ کامیاب ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی وعید سے ڈر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جاتے ہیں۔ اور ناکام ہیں وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، جو رسولوں کو دھمکیاں دیتے ہیں، جو حق سے دشمنی کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے کیا ارادہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دین کی دعوت کا کام کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا خوف دل میں لے کے آنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 16 ہے اور پارہ نمبر 13، آیت نمبر 22۔ اور شیطان کہے گا جب کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تم سے جو وعدہ کیا وہ سچا وعدہ تھا، اور میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا سو میں نے تمہارے خلاف کیا، اور میرا تم پر کوئی زور نہ تھا۔ ہاں میں نے تمہیں بلایا سو تم نے مجھے مانا، چنانچہ مجھے ملامت نہ کرو اور خود ہی کو ملامت کرو، میں تمہاری فریاد رسی کرنے والا نہیں ہوں اور تم میری فریاد رسی کرنے والے نہیں ہو۔ میں بالکل انکار کرتا ہوں کہ اس سے پہلے تم نے مجھے شریک بنایا تھا، اور ظالموں کے لیے بلا شبہ دردناک عذاب ہے۔ یہاں یہ دلیل دی گئی ہے جو کوئی بھی دنیا میں انسان شیطان یا جو ابلیس شیطان کے بہکاوے میں آتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے دور ہو جاتا ہے، تو اس دن جب وہ جہنم میں جا رہے ہوں گے اور جو کمزور ایمان والے لوگ ہوں گے وہ ان لوگوں سے کہیں گے ہم تو دنیا میں آپ کے پیچھے چلے تھے، کیا آج آپ ہمیں بچا لیں گے؟ تو وہ جن شیطان یا انسان شیطان جن کے پیچھے انسان نے اللہ تعالیٰ کو فراموش کر دیا، اس کے احکامات کو فراموش کر دیا، وہ کہیں گے ہم تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتے، اور ہم نے زبردستی نہیں کہا تھا کہ ہماری پیروی کرو، تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل، شعور، سمجھ سب کچھ دیا تھا، کتاب دی تھی، پیغمبر دیے تھے، تم اپنی مرضی سے ہمارے پیچھے آئے، تم کو یہ راستہ آسان لگا ہوگا اس وقت میں۔ تو آج اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان آیات کو بتا کر ہمارے سامنے بھی حجت تمام کر دی ہے کہ ایسے کسی انسان کے یا ایسے کسی شیطان کے پیچھے نہیں چلنا جو آپ کو حق کے راستے سے دور کر دے، جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے دور کر دے، جو آپ کو دنیا میں انوالو کر دے، جو آپ کے لیے دنیا کی زندگی کو مزین کر دے، جس کے لیے سب کچھ دنیا کی آسائشیں ہوں۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے رہنمائی لینی ہے، اللہ کے نبی کی پیروی کرتے ہوئے دین حق پر چلنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 23 ہے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں جنہوں نے نیکیاں کی ہیں انہیں ایسے باغوں میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ اپنے رب کے حکم سے ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اس میں ان کی دعائے ملاقات سلام ہوگی۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال کیسے بیان کی ہے؟ ایک پاکیزہ درخت کی مانند جس کی جڑ مضبوط ہے
اور اس کی شاخیں آسمان پہ ہیں۔ وہ ہر وقت اپنے رب کے حکم سے اپنا پھل دیتا ہے اور لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور اسی طرح کلمہ خبیثہ کی مثال خراب درخت کی مانند ہے جو زمین کے اوپر سے ہی اکھاڑ دیا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی استحکام نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کلمہ طیبہ کیا ہے۔ کلمہ طیبہ سے ہر خیر مراد ہے اور کلمہ خبیثہ سے ہر شر مراد ہے۔ یہ کلمہ طیبہ ہی ہے جو ہمیں دائرہ اسلام کے اندر داخل کرتا ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، یعنی کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے، ہم اپنی ہر چیز کے اوپر نہیں لگاتے ہیں، کراس لگاتے ہیں، اپنی خواہشات کے اوپر، اپنی آسائشوں کے اوپر، اپنے گمان کے اوپر، اپنے شبہات کے اوپر، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں تھام لیتا ہے۔ یہ کلمہ ہی ہے جو کفر اور شرک کے درمیان فرق کو واضح کرتا ہے۔ یہ کلمہ ہی ہے جو ہمیں دائرہ اسلام میں داخل کرتا ہے، اور پھر ہمارے اوپر عبادت فرض ہوتی ہے، پھر ہمارے اوپر حقوق اللہ یا حقوق العباد فرض ہوتے ہیں۔ تو یہ کلمہ جو ہے ایک بہت مضبوط درخت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے بھی اس کو پاکیزہ درخت کی مثال جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ اور اسی طرح کلمہ خبیثہ جو ہے اس کو ہر باطل نظریات، ہر غلط نظریہ اور ہر برے عقیدے کی طرح جو ہے نا اس کو کلمہ خبیثہ کہا گیا ہے۔ آیت نمبر 27 ہے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ایک مضبوط بات کلمہ طیبہ یعنی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے، اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ بھٹکا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ رکوع کا موضوع ہے کلمہ طیبہ و کلمہ خبیثہ، اور جو ہے رکوع کا جو مقصد زندگی ہے وہ بھی یہی ہے، کلمہ طیبہ کو قبول کر کے کلمات خبیثہ کے مقابلے میں اٹھنا ہے۔ انشاءاللہ کامیاب ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے، جنہوں نے نیک عمل کیا اور پھر اس کے بعد ثابت قدمی اختیار کی، اور ناکام ہیں وہ لوگ جو شیطان کی دعوت کو قبول کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں اور شرک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، ارادہ کرنا ہے کہ اپنے ایمان کو پختہ کرنا ہے، اور شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ میں آنا ہے، اور کلمہ طیبہ کو مضبوطی سے تھام لینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر 17 ہے، آیت نمبر 28 ہے، کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں پہنچا دیا؟ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ اس آیت میں جس قوم کا تذکرہ ہے وہ اصل میں اہل مکہ ہیں۔ آیت نمبر 29 ہے، جہنم میں وہ اس میں داخل ہوں گے اور وہ بہت بری قرار گاہ ہے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے شریک بنا رکھے ہیں کہ وہ انہیں اللہ تعالیٰ کی راہ سے بھٹکا دیں۔ آپ کہہ دیں مزے کرو، بلا شبہ آگ ہی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے۔ میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے آپ کہہ دیں کہ وہ نماز قائم کریں اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کریں، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خریداری ہوگی نہ دوست نوازی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی نازل کیا، چنانچہ اس سے تمہارے رزق کے لیے پھل نکالا۔ اس نے کشتی کو تمہارے لیے مسخر کر دیا کہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے، اور تمہارے لیے دریاؤں کو مسخر کر دیا۔ اور اس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ وہ دونوں برابر چل رہے ہیں، اور تمہارے لیے اس نے رات اور دن کو مسخر کر دیا، اور اس نے تمہیں وہ دیا جس کا بھی تم نے اس سے سوال کیا۔ یعنی کہ جو بھی چیز اللہ تعالیٰ سے انسان نے طلب کی اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا کیا، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ بلا شبہ انسان بڑا ظالم، بہت ہی ناشکرا ہے۔ یہ بات تو واقعی حقیقت ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو کبھی شمار نہیں کر سکتے، پھر بھی انسان ناشکرا ہے۔ ہم کسی اور نعمت کی طرف اگر نہ بھی دیکھیں تو صرف انسان اپنے وجود کی طرف دیکھے تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کے لیے آنکھ عطا کی، اللہ تعالیٰ نے آنکھ کو مناسب سائز دیا، اللہ تعالیٰ نے بولنے کے لیے زبان دی، چکھنے کے لیے ذائقے جو ہے وہ ڈیولپ کرنے کے لیے ہمیں زبان دی، اللہ رب العزت نے سننے کے لیے کان دیے، ہمارے جسم کے نظام کو چلانے کے لیے دل دیا، اس دل میں دھڑکن رکھ دی، دماغ دیا، اس میں عقل و فہم و شعور رکھ دیا۔ یہ تو چند باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پینے کے لیے پانی دیا۔ ضرور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور و فکر کرتے رہیں، شکر گزاری انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے اندر ضرور آئے گی۔
اگر ہم رکوع کے موضوع کی بات کریں تو رکوع نمبر 17 کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ قائدین کفر کو ان کے انجام تک پہنچانے والا ہے، اور مقصد زندگی کیا ہے؟ نماز قائم کرنا اور کھلے اور چھپے خرچ کرنا۔ کامیاب لوگوں کے رویے بھی یہی ہیں کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں اور کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، اور ناکام ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو ناشکری میں بدلتے ہیں، اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں پہنچاتے ہیں، جو شرک کرتے ہیں، جو ظلم کرتے ہیں۔ تو آج ہم نے اس رکوع کو پڑھ کے کیا ارادہ کیا کہ کھلے اور چھپے خرچ کرنا ہے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جہاں ہر چیز کا حساب لیا جائے گا، جہاں دوست، رشتہ دار، بیوی، بچے، والدین کچھ کام نہ آئیں گے، جہاں ہمارے ہاتھ کا دیا، ہمارے اعمال کام آئیں گے، جس دن کے بارے میں اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ جو ہے نا، ہر انسان اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا، تو جو ہاتھ سے دیا ہوگا وہ اس دن کام آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر 18 کو دیکھتے ہیں اور آیت نمبر ہے 35۔ اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب اس شہر کو پرامن بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے بچا لے۔ آیت نمبر 36 ہے، اے میرے رب بلا شبہ ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، پھر جس نے میری اتباع کی یقیناً وہ میرا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی بلا شبہ تو بہت بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب یقیناً میں نے اپنی اولاد میں سے بعض کو بے آب و گیاں وادی میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسا دیا، اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم کریں، سو آپ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دیں اور آپ انہیں پھلوں کا رزق عطا کر دیں تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ اے ہمارے رب یقیناً آپ جانتے ہیں جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز نہ زمین میں پوشیدہ ہے اور نہ آسمان میں۔ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے جس نے بڑھاپے کے باوجود مجھے اسماعیل اور اسحاق عطا کیے، یقیناً میرا رب دعاؤں کا سننے والا ہے۔ اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے، میری اولاد میں سے بھی، اے میرے رب، اور دعا قبول فرما لے، اور اے ہمارے رب مجھے اور میرے والدین کو اور تمام مومنوں کو اس دن معاف کر دینا جب حساب کتاب قائم ہوگا۔ یہ بڑی خوبصورت دعا ہے جسے ہم اکثر پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہنا چاہیے۔ اس میں والدین کے لیے بھی دعا ہے، ہماری اولاد کے لیے بھی دعا ہے، ہمارے لیے بھی دعا ہے کہ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد میں سے بھی، اے ہمارے رب، اور تو دعاؤں کو قبول فرما لے، اے ہمارے رب مجھے اور میرے والدین کو اور تمام مومنوں کو اس دن معاف کر دینا جب حساب قائم ہو جائے گا۔ تو اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رکوع کا موضوع ہے کہ حضرت ابراہیم ایک عظیم کردار کے مالک تھے، اور مقصد زندگی کیا ہے؟ رب سے دعائیں کرنی ہیں، نماز قائم کرنی ہے، والدین اور اولاد کے حق میں دعائیں کرنی ہیں انشاءاللہ۔ کامیاب ہیں وہ لوگ جو امن کی دعائیں کرتے ہیں اور اولاد کے لیے شرک سے بچنے کی دعائیں کرتے ہیں، انبیاء کی پیروی کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اولاد کی شکر گزاری کی دعائیں کرتے ہیں۔ دعا ایک ایسا عمل ہے جو رب کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ تو کامیاب ہیں وہ لوگ جو والدین کی معافی کی دعائیں کرتے ہیں، اولاد کی نماز قائم کرنے کی دعائیں کرتے ہیں۔ اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی کے لیے دعائیں کرنی ہے تو اچھی دعائیں کرنی ہیں، اور ناکام ہیں وہ لوگ جو رسولوں کی نافرمانی کرتے ہیں اور بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ آئیے ہم ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی ہیں، اپنے پچھلی نسلوں کے لیے بھی اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی۔ رکوع نمبر 19 ہے اور پارے کا آخری رکوع ہے، اور سورہ کا بھی آخری رکوع ہے۔ پارہ نمبر 13 ہے، سورہ ابراہیم کا آخری رکوع ہے، آیت نمبر 42 ہے۔ اور آپ قطعاً خیال نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ اس سے غافل ہے جو کچھ ظالم کرتے ہیں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کے لیے ڈھیل دے رہا ہے جس میں نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، لوگ سر اٹھائے تیزی سے بھاگ رہے ہوں گے، ان کی نگاہ ان کی اپنی جانب ہی نہیں لوٹے گی اور ان کے دل اڑ رہے ہوں گے۔ اور آپ لوگوں کو اس دن سے ڈرائیں جب ان پر عذاب آ جائے گا، پھر ظالم لوگ کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں تھوڑا قریب کی مدت تک ہی مہلت دے کہ ہم تیری دعوت قبول کریں گے، ہم رسولوں کی پیروی کریں گے، کیا تم وہی نہیں ہو؟ تمہیں نے اس سے پہلے قسمیں کھائی تھیں کہ تم پر کوئی زوال نہیں آنا،
حالانکہ تم ان کی بستیوں میں آباد تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور تم پر کھل چکا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا، اور ہم نے تمہارے سامنے ان کی مثالیں بھی بیان کی ہیں۔ انہوں نے اپنی چالیں چلی تھیں اور اللہ تعالیٰ کو ان کی تمام چالوں کا پتہ تھا، اگرچہ ان کی چالیں ایسی تھیں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائیں۔ چنانچہ آپ اللہ تعالیٰ کو ہرگز ایسا نہ سمجھیں کہ وہ اپنے رسولوں سے وعدے کے خلاف کرنے والا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نہایت غالب ہے، انتقام لینے والا ہے۔ جس دن یہ زمین کسی اور زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی، اور سب لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے، وہ اکیلا ہے، نہایت زبردست ہے۔ اور اس دن آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ زنجیروں میں جکڑے ہوں گے، ان کے لباس تارکول کے ہوں گے، ان کے چہروں پر آگ چھا رہی ہوگی، تاکہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ دے دے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب کرنے والے ہیں۔ یہ انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے، اور تاکہ وہ اس کے ساتھ ڈرائے جائیں، اور تاکہ وہ جان پائیں کہ بے شک وہ ایک ہی معبود ہے، تاکہ عقل مند نصیحت حاصل کریں۔ تو یہ سورہ جو ہے نا، دراصل نصیحت ہی نصیحت ہے، انسان کو مختلف باتوں کی، مختلف احکامات کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نصیحت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ رکوع کا موضوع ہے کہ قیامت کی ہولناک منظر اور مقصد زندگی کیا ہے۔ رسولوں کی پیروی کرنی ہے انشاءاللہ، کامیاب لوگوں جیسے رویے اپنانے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی دعوت کو قبول کرتے ہیں، رسولوں کی پیروی کرتے ہیں، اور انسانوں کو برے انجام سے بچاتے بھی ہیں اور ڈراتے بھی ہیں۔ ناکام ہیں وہ لوگ جو ظلم کرتے ہیں اور بری چالیں چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے یہ ارادہ کرنا ہے کہ اس رکوع سے جو قیامت کی ہولناکیاں بتائی گئی ہیں ان کا شعور اور فہم ہمیں آ جائے، اور ہم آخرت کے دن کی تیاری کی طرف توجہ کریں۔ اگر ہم پارے کے میسیج کے حوالے سے بات کریں تو بے شمار میسیجز ہیں اس پارے کے اندر کہ ہم نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرح اپنے غم کا شکوہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہی کرنا ہے انشاءاللہ۔ ہم نے امید اللہ تعالیٰ سے ہی باندھنی ہے، اور ہم نے دعاؤں کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے باندھنا ہے، دعائیں اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے، والدین کے لیے بھی، اولاد کے لیے بھی، اس کی نماز کے لیے بھی، ان کی عبادت کے لیے بھی، اور دین پر قائم رہنے کے لیے بھی۔ داعی اللہ بنتے ہوئے راستے میں جو مشکلات آنی ہیں اس پر انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں ان کو شمار کرنا ہے، ان کے اوپر غور و فکر کرنا ہے، ان کے بارے میں سوچنا ہے، اور پھر شکر گزاری کا رویہ اختیار کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس پارہ کو پڑھتے وقت ہمارے سے جو بھی غلطی کوتاہی جو بھی جو ہے ہم سے ہوئی ہے وہ درگزر فرما دے اپنی رحمت سے، اور ان تمام احکامات جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں اس قرآن پاک میں، اس کا علم و فہم و شعور ہمیں عطا فرما دے، اور ہماری زندگی میں، ہمارے عمل میں یہ چیزیں لے آئے۔ آمین ثم آمین۔ ہمیشہ مثبت رہیے، دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں تقسیم کرنے والے بن جائیے، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں کو آسانیوں سے بھر دیں گے۔ اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔